الحمد للہ وکفا وعلی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ محترم و مکرم سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع شان آل بیت اطہار کے حوالے سے ہے۔ قرآن کریم کے اندر پروردگار عالم نے میرے کریم آقا علیہ السلام کی آل بیت کا ذکر کیا، اور حدیث طیبہ کے اندر بھی میرے آقا علیہ السلام نے بار بار اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اور ساری امت مسلمہ کو اپنی آل سے محبت اور پیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور جب بھی یہ محرم کا چاند نظر آتا ہے، ہمارے ذہن، ہمارے دماغ، ہماری سوچیں میدان کرب و بلا کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کی شہادتوں کی طرف ہمارا ذہن کھینچا چلا جاتا ہے کہ آپ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے وہاں پر اپنا تن من دھن قربان کر دیا، اور اسلام کے پودے کی آبیاری آپ نے اپنے خون سے کی۔ قرآن کریم کے اندر بھی خالق کائنات نے فرمایا، قل محبوب فرما دیجئے، اے محبوب اعلان کر دیجئے کہ لا اسالکم علیہ اجرا، کہ میں نے دین اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے دین کی سربلندی کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری قربانیاں دیں۔ ذیلی طور پر 13 سال جو سرکار نے زیر نبوت کے مکہ المکرمہ کے اندر گزارے، اور پھر آخری 10 سال مدینہ طیبہ کے اندر گزارے۔ سرکار کی یہ 13 سالہ مکی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو سرکار کو مکہ کے کافروں نے جینا دو بھر کر دیا، ہر قسم کی اذیتیں، تکلیفیں پہنچائیں، آپ کی اولاد کو تکلیفیں پہنچائیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا، مدینہ طیبہ میں بھی کفار نے چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ پھر سرکار نے دین کے لیے بہت ساری قربانیاں دیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب اعلان کر دیں کہ سارے دین کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے جتنی بھی میں نے قربانیاں دی ہیں، اس کے حوالے سے میں تم سے کوئی اس کا اجر معاوضہ کسی قسم کا کوئی سوال طلب نہیں کرتا۔ میری ایک ہی تم امتیوں سے یہ بات ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ الا المودۃ فی القربى، میری آل سے تم جو ہے پیار کرنا۔ آل بیت اطہار کی محبت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جزو ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے پیار کرنا یہ بندے کو اس جہان میں بھی کامیابیاں اور آخرت میں بھی کامیابیاں عطا کرتی ہے۔ سرکار کی آل کی محبت عذاب قبر سے بھی محفوظ کر لیتی ہے۔ میرے پیارے کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے، ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حدیث طیبہ کی راوی ہیں، اور یہ حدیث طیبہ شفاء شریف کے اندر موجود ہے۔ امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے تفسیر مزری کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اس کے علاوہ امام آلوسی علیہ الرحمہ نے تفسیر المعانی کے اندر، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر، اس کے علاوہ جو ہے اس حدیث طیبہ کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور کے اندر، تفسیر البیان کے اندر، تفسیر خازن کے اندر، تفسیر مدارک کے اندر، اور بہت سی کتب کے اندر میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے کہا کہ میری آل سے پیار کرنا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا کہ من قرابت کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے رشتہ دار، قرابت دار کون ہیں؟ تو سرکار کے صاحب نے پوچھا کہ اہؤلاء الذین واجبت علینا مودتہم، کہ جن کی محبت جن سے کرنا، جن سے مودت کرنا، جن سے پیار کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ نے جب سرکار سے پوچھا کہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے قرابت دار کون ہیں، کہ ہؤلاء الذین واجبت علینا مودتہم،
کہ جن سے مودت کرنا، پیار کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قال علی، فرمایا قال علی، ایک علی ہیں، و فاطمہ تو میری بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور فرمایا کہ ووالداہما، اور ان کے بیٹے یعنی حسنین کریمین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آل بیت اطہار ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات بھی سرکار کی آل بیت کے اندر شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث طیبہ جو ہیں جن کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے اپنی آل بیت سے محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، اور اس حدیث طیبہ کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث طیبہ بھی جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اللہ سے محبت کرو، کیونکہ وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا رازق ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا پالنہار ہے۔ وَأَحِبُّوا لِحُبِّ اللَّهِ، سرکار فرماتے ہیں کہ پھر مجھ سے محبت کرو، اس لیے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا پیارا پیغمبر ہوں، اللہ کا میں محبوب رسول ہوں، پیغمبر ہوں، تو مجھ سے محبت کرو۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَأَحِبُّوا أَهْلِ بَيْتِي لِحُبِّي، سرکار فرماتے ہیں کہ میری آل بیت سے بھی پیار کرو، میرے آل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ حدیث طیبہ کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کا اعلان کرتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ پھر میری آل بیت سے پیار کرو۔ اللہ کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تب قابل قبول ہوگی جب سرکار کی آل سے بندہ پیار کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت سے پیار نہ ہو تو وہ لاکھ دعوے بھی کرے آل بیت کی محبت کا یا اللہ تعالیٰ کی محبت کا، تو وہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج مکمل کیا اور حجۃ الوداع کے موقع پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکلے، ہر بار غدیر خم کے مقام پر ہے، یہ ایک جگہ کا نام ہے، اور وہاں پر ایک تالاب ہے جس کی وجہ سے اس کو خم کہا جاتا ہے۔ وہاں پر بہت سارے راستے ہیں جہاں پہ جو سرکار کے ساتھ حج کے لیے آئے تھے ہر ایک نے اپنے اپنے گھروں کی طرف پلٹ کر لوٹ کر جانا تھا، تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے وہاں پر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ جو سرکار نے ارشاد فرمایا اس کے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی۔ سرکار نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انی ترکت فیکم امرین، اے میرے صحابہ کرام، اے تمام لوگوں میری بات توجہ سے سنو کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اندر میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے، ان اخذتم، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھا، ان اخذتم بہی، تو سرکار فرماتے ہیں کہ لن تدلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ان اخذتم بہی لن تدلوا، اگر تم ان دو چیزوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے، پکڑ لو گے، ان کے ساتھ اپنا رابطہ، تعلق اور کنیکشن مضبوط کر لو گے، تو گمراہی کبھی تمہارے نزدیک نہیں آ سکتی، کبھی بھی تم راہ ہدایت سے بھٹک نہیں سکتے۔ ہدایت تمہارے ساتھ رہے گی جب تک یہ دو چیزیں تمہارے ساتھ رہیں گی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آقا علیہ السلام نے پہلی چیز کا ذکر فرمایا کہ کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ قرآن مجید ہے، اللہ کی لارہ مقدس کتاب ہے۔ جب تک تم اس کے ساتھ جڑے رہو گے، اس کے ساتھ تمہارا رشتہ رہے گا، اس کی تلاوت اور اس پہ معنی اور اس کی سمجھنا، پھر اس پہ عمل کرنا۔ جب تمہارے ایک ہاتھ کے اندر اللہ کا قرآن ہوگا، اور سرکار فرماتے ہیں کہ دوسری کیا چیز، وَعِطْرَتِ أَهْلِ بَيْتِ، سرکار فرماتے ہیں کہ دوسری میری آل کے ساتھ محبت، میری آل بیت کی محبت۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَعِطْرَتِ أَهْلِ بَيْتِ، میرے آل بیت کی محبت جب تمہارے دل کے اندر ہوگی اور قرآن کریم کے ساتھ تمہارا رشتہ جڑا ہوا رہے گا، ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تم تھام لو،
کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی، جنت تمہارا انتظار کرے گی، اور گمراہی سے تم محفوظ ہو جاؤ گے، رائے ہدایت تمہیں مل جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آل بیت کی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔